الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمين. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیاتوں کو جھٹلائے۔ بے شک ظالم فلاح نہ پائے گا۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا، جہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو کہا جاتا ہے ظلم۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے شیان شان نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس وعید میں مشرکین بھی داخل ہیں کہ وہ توحید کو اللہ تعالیٰ کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور دیگر کافر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کس کو؟ بتوں کو۔ تو کیا کہتے ہیں، تو مشرک بھی اس میں داخل ہیں، کفار وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید کو اللہ تعالیٰ کی جگہ سے اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں۔ یوں ہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی کے بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شیان شان نہیں ہے۔ اس میں زمانہ ماضی اور خصوصاً زمانہ حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر وغیرہ بھی شامل ہیں جو دیدہ دانستہ قرآن کی غلط تفسیریں بھی کرتے ہیں اور نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت۔ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس کا اہل بننے کے لیے انسان کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، استادوں کے زیر نگرانی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ حاصل کر کے بھی ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکے۔ کو ایک تفسیر کرنا ہوتا ہے، ایک تفسیر پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، ویل اینڈ گڈ، لیکن آپ اس کو اپنے معنی میں آپ آگے پھیلا رہے ہو بغیر استادوں سے سیکھے یا بغیر اپنے علم کی وسعت کے، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس سے سنی، اس سے سنی، ادھر پڑھی، ایک بے ترتیبی علم سیکھ کے اس کو ایک مفسرہ بن کے آگے پھیلانے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو قرآن پاک کی غلط تفسیریں کرتے ہیں، اس کے اہل نہیں ہوتے، اور قرآن کو آگے پھیلانے کے چکر میں یا آپ دین کا کام کرنے کے چکروں میں وہ کیا کرتے ہیں، غلط کام کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے، اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک مان کرتے تھے؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔
اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غائب ہو گئے وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ قیامت کے دن کافروں کے پاس اپنے کفر اور شرک سے معذرت کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ اس کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا ہے کہ عمر بھر کے شرک سے ہی مکر گئے، ساری زندگی جو گناہ کیا جب رب ذوالجلال کے سامنے آئے اور انکار کر دیا۔ مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے، پھر دوسرے وقت میں وہ اقرار کر لیں گے کہ پہلے انکار کریں گے بعد میں اقرار کریں گے، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت سے گھرانوں میں، بہت سے خاندانوں میں یہ روایتیں، یہ رسمیں، رواج، سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ بے تکی سی رسمیں رواج ہوتی ہیں جس کا کوئی ہمارے دین سے لین دین نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان نے علم نہیں سیکھا ہوتا، ممکن ہے کہ ہمارے بڑوں نے بھی علم دین بہت زیادہ نہیں سیکھا ہوگا، سنی سنائی بات سیکھ لی، سنی سنائی بات پڑھ لی، یا سنی سنائی بات پر عمل کر لیا۔ تو اب جیسے جیسے شعور دین کا بڑھتا جا رہا ہے، دین کو حاصل کرنے کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے انسان کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہمارے دین میں کس بات کی کتنی گنجائش ہے۔ تو اس وجہ سے بے تکی رسم و رواج سے بچنا چاہیے جس کا ہمارے دین میں کوئی بھی لین دین نہیں ہے۔ تو اور صرف اتنا کہہ کے اس کو ساری آل اولاد تک جاری رکھنا کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے بڑے ایسا کوئی کام کرتی ہیں جو ہمارے دین یا ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کو اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اب اس کو لے کے چلتے رہیں گے تو کفار سے مشابہت کرے گا، اور دین کا اب ہمیں پتہ جو چل گیا، ہم اس شعور میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی، ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو اب ان کاموں کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آگے دیکھیے، مفہوم یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، مفہوم یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، اور اس کو نہ سمجھے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لے تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوؤں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کا اقرار کرنے سے بہتر ہے مر جانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، اور جو کان لگا کر سنتے ہیں۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے کا مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مفہوم یہ ہے اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن مجید سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے سے دوسروں کو روکتے اور خود بھی دور رہتے تھے۔ کون؟ کافر۔
یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم کو سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے، اور کہیں کہ کلام مبارک جو ہے وہ ان کے دل پر اثر نہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ یہ آیت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ثانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے، لیکن بظاہر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مفہوم ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو پھر یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی حالت دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوفناک حالت دیکھیں گے، اور اس وقت کافر کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اے کاش کسی وقت ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا کہ ہم اپنے رب اللہ رب العزت کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، مسلمان ہو جاتے تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ جاتے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر بھی وہی کہیں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ اوپر اسی رکوع میں کیا مذکور کیا گیا کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہے تو وہ اپنے کفر کو چھپائیں گے اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جو چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر کر دیا جائے گا کہ ان کے اعضاء اور جوارح اور ان کے کفر اور شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ لیکن اگر ان کے ایمان لانے کی تمنا سچی نہیں، ان کے ایمان لانے کی تمنا جو ہے وہ سچی نہیں ہوگی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ اپنا مشرک ہونا چھپا رہے تھے، جب وہ ان پر کھل گیا تو انہیں دنیا میں لوٹایا جائے یہ کہیں گے، پھر اگر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو بے شک یہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی اگر انہیں دنیا میں واپس دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، اول تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ یہی کریں گے جو یہ آج کل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں، تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا یہ واقعہ یہ ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرما برداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں کے پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس کون سی ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہی نہیں جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کفار کہہ رہے ہیں۔ کافروں کا تو عقیدہ یہی تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اور اسی اعتقاد کی بنا پر ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی۔ لیکن مسلمانوں پر بھی افسوس ہے، کس بات کا افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اعمال کا جواب بھی دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم میں بزرگوں کی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص پر بڑی حسرت ہے جو ہمیشگی کے گھر
کون سا گھر ہے ہمیشگی کا؟ جنت کا گھر، کہ جنت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے کے گھر یعنی دنیا کو پانے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اور یہی حال افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہم سب خواتین کا بھی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے دنیاوی عارضی گھر کو سجنے، سنوارنے، بنانے، ہر اس چیز میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے فلاں کونا اچھا ہو، فلاں بیڈ اچھا ہو، بیڈ شیٹ اچھی ہو، ہمارا گھر کا برتن، کچن، کھانا پینا، یہ وہ A1 فرسٹ کلاس ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہمارا آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشگی والا ہے، جو سدا رہنا ہے، جس کا اینڈ کوئی نہیں، اور اس کو سنوارنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی دن کے آغاز میں یا رات کو سونے سے پہلے یا کبھی بھی پورے دن میں 24 گھنٹوں میں چند لمحے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ واقعی جو ہمارا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری آنکھیں بند، آج بند تو یہ گھر جس کو ہم اتنے پیار محبت سلیقے طریقے سے بنا رہے ہیں، یہ پھر کسی اور کا ہو جانا ہے، یا تو ختم ہو جانا ہے، یا یہ ساری چیزیں پھر کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہے گا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ اولادیں تک ماں باپ کا سامان آپس میں بانٹ لیتی ہیں۔ اولادیں تک ماں باپ کا سامان کیا کرتی ہیں کہ اپنی پسند سے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہاں پہ یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو اٹھا کے ایسے کر دے، اس کو اٹھا کے ویسے کر دے۔ تو ہم اسی گھروں کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشگی کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والوں کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شیطان نیند کے سرکشی کو جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو امارت بنا کر چھوڑ جاتا ہے، بلکہ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اس امارت کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا کہ دیکھو کہ اس نے کتنی بڑی امارت بنائی اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ حقیقتاً ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پڑوس، ہمارے خاندان، رشتہ دار، جاننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بیچارے نے ابھی تو گھر بنایا تھا، ابھی تو فلانی چیز لی تھی، ابھی تو زندگی میں سکون کے دن آنا شروع ہوئے تھے، تو بیچارہ چلا گیا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے ان کے بارے میں سوچ کے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم عبرت کیوں نہیں پکڑتے، ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے، ہم اس بارے میں غور کیوں نہیں کرتے، ہم اس بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ حضرت وحید مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں، گردشیں اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت روب اور خوف سے اس کے جسم میں کے جوڑ جو ہیں وہ کٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز کتنی ہولناک ہوگی، ہم سارا کچھ پڑھتے ہیں، قبر کے یہ احوال ہیں یا آخرت کے یہ مناظر ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر بھی افسوس ہوتا ہے، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود ہم گناہوں میں ملوث کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم شیطان کی بات میں اتنا زیادہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے۔ بے شک ان لوگوں نے قرآن اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ قد خاسر الذین، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی اور اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹ پر لاد دیے ہوئے ہوں گے۔ خبردار تو کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے درکار میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی تو وہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو
ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس کی تیاری نہ کی اور نیک اعمال سے دور رہے. آج جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں نا. اچھا کتنی مزے کی بات ہے, ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دنیا خود ہی سنواری جاتے ہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم گمان بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر تم میرے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے وقت میں برکتیں دوں گا. اور آج ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وقت ہی نہیں نکالتے. اور جب قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا رب تعالیٰ ہمارے کام کیسے کر دیتا ہے. سمجھ ہی نہیں آتی کہ غیبی مددیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دے گا. فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح, بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی. وہ کفار سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں تو. وہ کہنے لگے گا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں, دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا. اللہ اکبر. اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا اور پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن کافر کا یہ حال تو ہوگا جبکہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمانوں کے لیے بھی آخری خسارے کے سبب بن سکتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے. وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے رہوں گے. ان میں سے ایک پورنگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا, دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا, جو ہمارے اندر آنت پائی جاتی ہے نا, آنتیں کھینچ رہا ہوگا, تیسرے کے منہ سے پیپ و خون وغیرہ بہ رہے ہوں گے, اور چوتھا اپنے گوشت کھا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بخت کو کیا ہوا ہے, اس نے تو ہماری تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے. صندوق والا یہ جواب دے گا کہ میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا. آج کیا ہوتا ہے, قرض اگر لے لیتے ہیں تو واپس دینے کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا. اور کتنی بڑی سزا ہے, اللہ معافی, کہ قرض واپس نہیں کیا تو کیا سزا ہے کہ صندوق جو ہے اس کے وہ ایک جو ہے صندوق جو ہے وہ اس کے انگاروں والا صندوق اس کے اوپر لٹک رہا ہوگا. پھر وہ اپنی آنتیں کھینچنے والے کے متعلق پوچھیں گے اس وقت شخص کو ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. تو وہ جواب دیں گے کہ میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. جیسے کہ واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں کوئی پتہ نہیں, ناپاکی کا خیال ہی نہیں, لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے, پاکی ناپاکی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور کیا ہے, پھر جس کے منہ سے خون پیپ وغیرہ نکل رہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھیں گے وہ اس بد نصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے. پھر اللہ اکبر. پھر جو شخص اپنا گوشت وغیرہ کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے کہ اس مردود کو کیا ہوا ہے جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کیا ہوا ہے. تو وہ جواب دے گا کہ میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, برائی کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.